ڈکٹیٹرشپ میں اور خلافت راشدہ میں فرق کیا رہا ہے؟ تو اس میں یہ دیکھیے کہ ڈکٹیٹرشپ میں تو ہوتا نا کہ وہ بادشاہ یا بس کچھ آدمیوں پہ پوری پاور ان کے ہاتھ میں. خلافت راشدہ میں بہت ڈیوائڈ ہوئی تھی. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں نظام ہے سیاست میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. خلافت و ملوکیت کی تاریخ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم صحابہ کرام جب تک رہے تو وہ خلافت رہی، لیکن ان کا انتقال جب ہوا تو پھر اس کے بعد ملوکیت بن گئی. پھر امت کے بہترین اور صالح عناصر کی جانب سے اس کے خلاف 150-200 سال تک بغاوتیں بھی ہوتی رہی ہیں. ہسٹوریکلی یہی ہوا. انہیں ظاہر ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ آخری صحابی حکمران کے طور پر جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر بنو امیہ یعنی جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو فیملی تھی تو انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا حکومت کو، لیکن اس میں مسلسل بغاوتیں ہوتی رہی اور یہ رہا سلسلہ. حکومتیں بھی کمزور ہوتی رہی اس میں. اس کے بعد امت کے اہل علم نے یہ سیکھ لیا کہ بھی بغاوت کرنے سے کوئی آمریت کا خاتمہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے مناسب یہی ہے کہ حکمرانوں کے اخلاق اور کردار کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اور شریعت کو نفاذ کچھ ایسے طریقے سے کیا جائے کہ حکمران کی اتھارٹی کم سے کم رہے اور نظام حکومت کو جس حد تک خلافت راشدہ کے قریب ناممکن جتنا پاسبل ہو قریب لانا جتنا ممکن ہو سکے یہ کیا جائے. تو اسکالرس نے پھر اس میں یہ ڈیسیژن لیا اور پھر بغاوتیں کم ہو گئی. پھر یہی ہوا. اچھا اس میں پھر یہ بھی ہے بنو امیہ کی جب حکومت رہی تو اس میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی رہے اس میں. تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کوشش کی کہ ان کے پڑنانا عمر رضی اللہ عنہ کی جیسی خلافت راشدہ تھی ویسی بنی. اور اس کے لیے ایک بڑا دلچسپ کیس وہی ہوا تھا کہ بھی ان کے بنو امیہ کے شہزادوں نے حکومتی زمین کو رینٹ پہ لیا ہوا تھا. اچھا اس رینٹ سے پھر بڑا پروفٹ خود بھی کماتے، ٹھیک ہے، اس میں حکومت کے فنڈ میں بھی چلی جاتی ہے اماؤنٹ، لیکن وہ اپنا بھی زیادہ کر لیتے تھے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سارے کو کینسل کیا اور کہا کہ نہیں بھی یہ پورے کا پورا جو بھی فنڈ ہے، ایک تو کسان کو جو ملنا ہے 50% ان کو ملیں گے اور 50% سارا حکومت میں آئے گا. تو اس کے لیے پھر ان کے ظاہر کزن ہی تھے اور وہ جو بھی تھے رشتہ دار تھے، انہوں نے اب وہ بڑا احتجاج کیا. احتجاج کرتے کرتے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پھپھی کے پاس چلے گئے کہ دیکھیں جی یہ اب انہوں نے ہمارے سارے بینیفٹ جو ہیں وہ روک دیے ہوئے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے جی. تو اب وہ پھپھی نے کہا بھی میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فیملی میں شادی نہ کرنا، خود میرے بھائی نے شادی کر لی. اور جب وہ شادی کی تو وہ یہ کیا انہوں نے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی کے ساتھ شادی کر لی انہوں نے. تو وہ اگلی جو ہے وہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک اور عمر لے آئی. تو پھر ٹھیک ہے بھگتو، اب کیا ہو سکتا. تو یہ ہوا تھا. تو ذرا سوچیں کہ یہ بھی پھر ایک اصلاح کی ایسی صورتیں بھی آئیں اور آتے نہیں. پھر اسی طرح بہت سارے صالحین ایسے رہے. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ جو بغاوتیں تھیں ان کو ختم کرنے کی بڑی کوشش کی تھی، جس میں علی رضی اللہ عنہ، طلحہ، زبیر، معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے، اور بڑی حد تک پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ختم کر دی تھی. پھر لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر بغاوتیں ہوئی تھیں. تو اس کے لیے حسین رضی اللہ عنہ نے ایک اسی لیے ایکشن لیا تھا کہ یہ بغاوت ختم ہو، لیکن اسی پہ سانحہ کربلا ہوا اور ان کا وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے. تو یہ رہا معاملہ سلسلہ. لیکن ان کے بعد پھر انہی کے بیٹے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پھر یہ پوری بغاوت کو کر لیا تھا ختم، اور پھر
یہ ہوا ایک امن اور سکون آ گیا ہوا تھا. تو پھر یہ رہا سلسلہ. تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب یہی پھر ہوا اس میں رزلٹ. پھر انہوں نے دینی معاملات میں حکومت کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا. یعنی جہاں کہیں حکمران نے اگر غلط کیا تو اسکالرز نے ایک مظلومانہ جد و جہد کر کے بتایا کہ جناب یہاں یہ غلطی ہے، یہ کریں ٹھیک. اب بادشاہ اگر کوئی اچھے آدمی ہوتے تو وہ مان لیتے ٹھیک ہوتا، لیکن بادشاہ اگر برے ہوتے تو پھر وہ انہی اہل علم جو اسکالرز تھے ان کو کوڑے بھی مارتے تھے. یہ بھی رہا. جیسے پھر بنو عباس کی حکومت کی وہ بادشاہت ہی تھی، کہنے کو خلافت ہی کہتے تھے لیکن حقیقتاً وہ ڈکٹیٹرشپ ہی تھی، بادشاہت ہی تھی. تو اس کے اندر پھر یہی ہوا تھا سلسلہ کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ اختلاف ایک فلسفے پہ اختلاف تھا، لیکن حکمرانوں نے اس کو دین سمجھ لیا تھا. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے یہ سمجھایا بھائی یہ کوئی دین کا معاملہ ہی نہیں ہے. تو اسی پر ان کو ٹھیک ٹھاک کوڑے جو ہے وہ مارے گئے. وہ برداشت کیا پورا، ٹھیک ہے بھائی. اب ان کو جیل میں رکھا، لیکن وہ جو خود بادشاہ تھے وہی فوت ہو گئے. تو اگلے کو یار آیا کہ یار یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے. تو انہوں نے ان کو آزاد کیا. لیکن پھر اس کے بعد تو یہ ہوا کہ پورے عراق میں اتنی محبت لوگوں میں ہوئی تھی کہ کچھ عرصے بعد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ 241 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو پورے بغداد کے اندر اتنا بڑا جنازہ تھا کہ کسی کے پاس وہ جگہ نہیں مل رہی تھی کہ وہ نماز جنازہ کے لیے وہ کھڑے ہو. تو لوگ کشتیوں میں کھڑے ہو کے انہوں نے کی تھی، اور اس میں کرسچنز بھی بہت سارے اور جوز بھی تھے، انہوں نے بھی نماز جنازہ میں شامل ہوئی تھی. یعنی اتنی محبت ان پہ آ گئی تھی لوگوں کی. تو بادشاہ نیک ہوتا تو پھر یہی ہوا اچھا رزلٹ، اور اگر برا آیا تو پھر برے رزلٹ ہوئے. تو ہوتا یہی رہا اس پاکستان مسلمانوں کی ہسٹری میں یہی ہوا. اچھا پھر بادشاہت جب آئی تو خلافت راشدہ اور آمریت کی خصوصیت کو ملا کر بنایا جانے والا نظام بنا. اور یہ جو فقہا نے جو کچھ کام کیا ہے نا، قوانین جیسے بنائے، تو وہ اسی نوعیت کے انہوں نے کوشش یہی کی کہ خلافت راشدہ کے قریب ترین ہو معاملہ. لیکن آپ کہہ لیں چلو 100% نہیں تو 70-80% تک تو کر لیا انہوں نے. باقی جو 20-30% تک اس پہ بادشاہ اپنا کرتے رہے معاملات. عباسی بادشاہ بدستور خلیفہ کا ٹائٹل رہا. اور پھر ان بادشاہوں اچھا ہوا یہ تھا کہ بنو عباس کی جو حکومت تھی وہ کمزور ہو گئی، تو مختلف علاقے کے جو گورنرز تھے وہی اپنے اپنے علاقے میں بادشاہ بن گئے تھے. تو بنتے بنتے پھر یہ ہوا کہ ایک پوری فارمیلٹی کے طور پر چلو وہ یہ ہوتا تھا کہ خلیفہ سے سائن ضرور کروا لیتے تھے کہ جناب میں ایک بالکل جائز بادشاہ ہوں یہاں کا، بس اتنا ہی تھا. لیکن اصل حکومت وہ ہر بادشاہ اپنے اپنے علاقے میں اپنا کر رہے ہوتے تھے. لیکن چلو بنو عباس کی رہی حکومت اور چلتی رہی. لیکن پھر 7ویں صدی میں، اور جس کو آپ عیسوی کیلنڈر میں دیکھیں تو 13ویں-14ویں صدی میں تاتاریوں نے یعنی منگولوں نے حملہ کیا، اور انہوں نے بڑی فتح کر لی تھی مسلمانوں کے علاقے. جو آپ کہہ لیں کہ یہ کرغیزستان، تاجکستان، افغانستان، یہاں سے چلتے چلتے سیریا تک ان کی حکومت بن گئی ہوئی تھی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا اور یہ خود منگول ایمان لائے. تو اس وقت یہ ہوا تھا اس میں کہ سلطنت عثمانیہ کے ایک شہزادے وہ ایجپٹ چلے گئے تھے، ایجپٹ میں بچت ہو گئی. تو ان کو بھی بس ایک نام نہاد خلیفہ بنائے رکھا تھا جو 1517 تک ان کی حکومت رہی ہے عیسوی کیلنڈر میں ہم اگر دیکھ رہے ہیں. لیکن پھر ترکی کی سلطنت عثمانیہ مضبوط ہو گئی، اس کے بھی وہی بادشاہ ہی تھے. اور انہوں نے جب وہ ایجپٹ فتح کر لیا تو انہوں نے یہی کیا کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے پھر بنو عباس کے جو خلیفہ تھے ان کو کہا کہ بھئی یہ ٹائٹل آپ ہمارے والے کریں، کر دیا، لے لیا. تو یہ حکومت پھر چلتی رہی ان کی 1924 تک.
تو اس میں پریکٹیکلی ہوئے کہ بادشاہ، ملٹری، بیوروکریٹس اگر نیک آدمی ہوئے تو خلافت راشدہ پہ عمل ہوا، ورنہ نہیں بھی ہوا. تو یہ مختلف کیسز آپ کو ہسٹری میں نظر آئیں گے. اب ہم تھوڑا سا ایک کریٹیکل ایشو پہ بات کرتے ہیں. مسلمانوں کے زوال کی وجوہات کیا ہیں؟